بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضر خدمت ہوں حکیم میاں علی فیصل ایک نئے کشتے کے ساتھ۔ یوٹیوب چینل خیرات الحکمت لیب، فیس بک چینل خیرات الحکمت لیب۔ آج آپ کے سامنے یہ جو کشتہ میں دکھا رہا ہوں، یہ 4 داتا بنایا ہے اور ساتھ میں اور بھی کشتے شامل ہیں اس کو اکثیر سے اکثیر بنانے کے لیے۔ ساری تفصیل بتانے سے پہلے آپ دوستوں سے یہ گزارش کرتا ہوں، نیک نیتی کے ساتھ ویڈیو لے کے آتا ہوں اور تفصیل بتاتا ہوں، کیونکہ ٹائم دینا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے پھر بھی ٹائم نکال کے میں ٹائم دیتا ہوں، ورنہ یہ مجھے ضرورت نہیں ہے، اپنے کام سے فرصت نہیں ملتی۔ اس لیے یہ ویڈیو لائک بھی کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو ملتی جائے، اور اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی خاطر یہ لوگوں تک زیادہ سے زیادہ علم پہنچانا ہے۔ جو لوگ طب سے واقف نہیں ہیں پوری طرح، جو لوگ کشتہ سازی سے ڈرتے ہیں اور یہ سوال کرتے ہیں کہ اس سے جگر گردے معدہ خراب ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو آج اس کی ساری تفصیل میں آپ کے سامنے بتانے جا رہا ہوں۔ دوستو، بات یہ ہے کہ کشتہ سمیات کا یا کوئی داتی کشتہ وہ زہریلا ہوتا ہے جس پہ ایک تو پوری محنت نہ کی جائے، جس کے نشیب و فراز کا پتہ نہ ہو، وہ یقینی طور پہ کشتہ مضر ہوتا ہے۔ جب تک کشتہ کی پوری جانچ پڑتال نہیں ہو جاتی، جب پوری تسلی نہیں ہو جاتی، اتنی دیر تک دینا نہیں چاہیے۔ تو یہ چیز ہے، زیادہ تر ڈاکٹر حضرات بھی منع کرتے ہیں حکیموں کے پاس نہ جائیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکمت کے اندر ہر ایک مرض کا شافی اور کامیاب علاج موجود ہے، جو کہ بے زر ہے اور ہر قسم کے نقصان سے پاک اور تیز بہدف بھی ہے۔ تو یہ جو آیورویدک کشتہ سازی کا یہ جو عمل ہے، یہ ہر بندہ کر نہیں سکتا۔ تو دوسرے لفظوں میں یہ بھی بات کہوں گا، جو کسی بھی چیز کا علم نہیں رکھتا وہ بے جا فضول قسم کی باتیں ضرور کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو آپ کے سامنے میں ابھی دکھا رہا ہوں، یہ اس کے اجزاء میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں چاندی، پارا اور جست اور سکے کو چھل بند کیا ہے۔ چھل بند کرنے کے بعد کڑھائی کے اندر اس کو کشتہ کیا ہے۔ ایک حصے بھنگ ہے، کلمی شورا ہے، 3 حصے ہلدی ہے، ٹھیک ہے، اور خشناس ہے۔ کڑھائی کے اندر کشتہ کر لینے کے بعد پھر اس میں نے یہ کشتہ فولاد جو کہ بنایا ہوا تھا وہ شامل کیا ہے، اور کشتہ بیضہ مرغ شامل کیا ہے جو میں نے بھٹے کی آگ میں تیار کیا تھا۔ تو وہ شامل کر کے دوبارہ پھر میں نے اسے 1 بوتل جون سی گھی کوار کی سے کھرل کر کے اب دوبارہ اس کی ٹکیاں بنائی ہیں، اور یہ ٹکیاں جب تک خشک نہیں ہو جاتی، یہ ٹکیاں جب تک خشک نہیں ہو جاتی اتنی دیر تک اس کو آگ نہیں دیں گے۔ تو یہ آپ کے سامنے ہیں، ابھی یہ خشک ہو جائیں گی تو اس کے بعد اس کو گل حکمت کر کے بند کر کے، اگر اس کو نقدہ کوئی بھی دے لیں تو اس کی بھی تاثیر آ جائے گی، چاہے وہ پٹ کنڈے کا نقدہ دے دیں، جامن کا نقدہ دے دیں، یہ بھنگ کا نقدہ دے دیں، یہ اپنا ککر کے جو پتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے،
ان کا نقدہ دے دیں تو یہ اور اچھا بن جاتا ہے۔ تو اب یہ خشک ہو جانے کے بعد اس کو گلے حکمت کر کے اس کو 15 کلو کی آگ دے دیں گے تو یہ بہترین لطیف ترین کشتہ تیار ہو جائے گا، جو کسی بھی جون سا ہے نا شک و شبہات میں نہیں رہے گا۔ تو دوبارہ اس کو دہی پہ بھی چیک کر سکتے ہیں، آگ پہ بھی چیک کر سکتے ہیں، پانی پہ تیرتا ہے چیک کر سکتے ہیں۔ تو یہ بعد میں تیار ہو جائے گا تو پھر اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ جگر کے لیے بے حد مفید ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ مقوی اعضائے رئیسہ بھی ہے، اور امراض مثانہ میں بھی یہ بے حد اچھا کام کرتا ہے۔ جریان، اطلام، صورت انزال، ذکاوت حس بڑی ہوئی، اس کے لیے 4-5 خوراکیں کافی ہوتی ہیں اس کی۔ تو یہ اب آپ خود بھی بنائیں اور استعمال کر سکتے ہیں۔ اور ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نا تجربہ کار افراد اس کو تیار نہ کریں، اگر نہ سمجھ آئے تو بنا سکتے ہیں، پوچھ کے بنائیں، پوری تسلی کے ساتھ اس کو تیار کریں۔ اور آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نا تجربہ کاری والے افراد مزید نقصان سے بچنے کے لیے اس چیز میں نہ آئیں، پہلے سیکھیں اس کے بعد اس پہ عمل کریں۔ اجازت دیجیے، حکیم میاں علی فیصل، اللہ حافظ۔